الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد ولعن الدائم علی آدائہم اجمعین ربی ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرجا صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ عقائد کی ہماری یہ دوسری کلاس میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ جیسا کہ ہم نے کل کی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ عقائد جنہیں اصول دین کہتے ہیں اور عقائد کے جو لغوی یعنی ڈکشنری میں جو میننگ کی گئی ہیں وہ باندھنے کے ہیں، اور عقائد کو اصطلاح میں ہم جو معنی کریں گے وہ یہ ہے کہ عقائد جس میں عقل اور فطرت سے گفتگو کی جاتی ہے، جس میں ہم کسی کی تقلید نہیں کر سکتے، اور عقائد ہی کو اصول دین کہتے ہیں۔ ہم اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے ہم عرض کریں کہ دین کی تعریف میں حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، الدین شجرۃ اصلھا التسلیم والرضا۔ حضرت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، دین کیا ہے؟ دین ایک درخت ہے، اس درخت کی جڑ تسلیم اور رضا ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ جو خدا کو پسند ہے وہ مجھے پسند ہے، اگر اس نے درد دیا مجھے پسند ہے، اس نے فقیری دی مجھے پسند ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ رضن بقضائہ تسلیماً لامرہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی قضا اور قدر پر ہم کو راضی رہنا چاہیے۔ عقائد، احکام اور اخلاق جو دین کی تین قسمیں ہوئی تھیں، ان تینوں کو پیغمبروں نے خدا کی طرف سے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور رہنمائی کے لیے لے کر آئے، تاکہ لوگ صحیح زندگی اس دنیا میں گزار سکیں اور خدا پر ان کا ایمان پختہ ہو جائے۔ آئیے ہم حضرت علی علیہ السلام سے یہ حدیث دریافت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس کسی، چونکہ ہم عقائد کے تعریف کے بعد ہم دین شناسی ہم معلوم کیے، دین شناسی میں اب ہم سب عقل اور فطرت کا جب ہم سہارا لیتے ہیں تو خود بخود ہمیں ہمارے ذہنوں میں سوال ہوتا ہے کہ یہ دنیا کا پیدا کرنے والا کون ہے، یعنی خدا شناسی کی طرف ہم چل پڑتے ہیں، اللہ کو پہچاننے کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یقیناً جس نے اپنے خدا کو پہچانا بس گویا اس نے اپنے آپ کو پہچانا، یعنی اپنے آپ کو پہلے پہچاننا ہوگا، اس کے بعد خدا کو پہچاننا پڑے گا۔ جب انسان اپنے آپ کو پہچانے گا تو خود بخود اس کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ مجھے کس نے پیدا کیا۔ اگر وہ اپنے پیدا کرنے والے پر ایمان اور عقیدہ رکھے گا تو ایسے انسان کو ہم دیندار کہیں گے۔ آئیے ہم خدا شناسی کی طرف آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ کو پہچاننے کے کیا راستے ہیں، اللہ کو ہم کن راستوں سے پہچانے۔ دیکھیے، کوئی راستہ ہم محدود مشخص نہیں کر سکتے، البتہ بعض راستے جو ایسے ہیں جس کے ذریعے سے یقیناً ہم خدا کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو ان راستوں میں 4 راستوں کو ہم یہاں پر انتخاب کرتے ہیں کہ سب سے پہلا راستہ اللہ کو پہچاننے کا وہ فطرت کا راستہ ہے، اور اس بارے میں ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ دوسرا راستہ ہے وہ کلام کا راستہ ہے، اور تیسرا راستہ فلسفے کا راستہ ہے، اور چوتھا راستہ خدا شناسی کا وہ عرفان ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم فطرت کے راستے پر ہم گفتگو کریں کہ فطرت کا راستہ کون سا راستہ ہے، کیا راستہ ہے۔
फितरत यानी सबसे पहले उसके माना नेचर, यानी अल्लाह ताला इंसान को पैदा करने के साथ एक कुव्वत, एक तवानाई, एक फितरत नाम की दौलत अता फरमा दिया, यानी हर एक के पास वो मौजूद है, कोई फितरत के ना होने का इनकार नहीं कर सकता। इंशाल्लाह हम आगे के दरसों में हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। फितरत का रास्ता क्या है, यानी इंसान के अंदर फितरत की हम तारीफ कर रहे हैं। फितरत यानी इंसान के अंदर एक कशिश, एक जुस्तजू है जो खुदा की तरफ इंसान को खींचती है, बुलाती है। और फितरत क्या है, फितरत यानी दिल का रास्ता। देखिए आप, ये फितरत यानी दिल का रास्ता। ये दिल का रास्ता कभी भी आपको गुमराही की तरफ नहीं दावत देगा, नहीं बुलाएगा, बल्कि वो एक खुदा की तरफ आपको दावत देगा। फितरत एक जोशो वलवला है जो हमेशा इंसान को खुदा की तरफ बुलाती है। देखिए आप, यही तो कहते हैं कि ये फितरत का रास्ता है जो हमको खुदा को पहचानने के लिए कारामद है, और फितरत के रास्ते से हम खुदा की तरफ चल पड़ते हैं। तो फितरत आपको दावत देती है खुदा की तरफ। और दूसरा रास्ता क्या है, कलाम का रास्ता। कलाम यानी इंसान इल्म और अक्ल के जरिए से, यानी नॉलेज और अपनी अक्ल को इस्तेमाल करते हुए इन दो रास्तों के जरिए से आप खुदा तक पहुंच सकते हैं। यानी अक्ल को इस्तेमाल करें और इल्म को इस्तेमाल करें तो आप खुदा के रास्ते पर आ जाएंगे, खुदा को पहचानने का रास्ता आपको मिल जाएगा। तीसरा रास्ता क्या है, तीसरा है फलसफे का रास्ता, यानी इंसान दलील, प्रूफ के जरिए से और मंतिक, लॉजिक के जरिए से अल्लाह को पहचान सकता है। यानी दो अहम बातें हैं कि दलील यानी प्रूफ के जरिए से और मंतिक के जरिए से आप खुदा की तरफ जा सकते हैं। खुदा के रास्ते पे खुदा को पहचानने के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। चौथा रास्ता इरफान का रास्ता है, यानी इंसान अपने को पाको पाकीज़ा रखकर अल्लाह को पहचान सकता है। यानी तक़वा इख्तियार करके, यानी अपने आप को गंदगियों से, बुराइयों से, गुनाहों से जब इंसान दूर कर लेता है तो वो आपके उसके दिल में अल्लाह की मारिफत पैदा हो जाती है। इसको कहते हैं इरफान का रास्ता। बस इस रास्ते के जरिए से भी आप अल्लाह को पहचान सकते हैं। आइए हम तफसीली गुफ्तगू करते हैं फितरत का रास्ता, जो बहुत अहम तरीन रास्ता है। आप यानी हर एक को, यहाँ पे सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि गैर मुसलमानों को, मुसलमानों के अलावा जितने इंसान दुनिया में जिंदगी बसर कर रहे हैं उन सबको ये रास्ते की तरफ हम हिदायत कर सकते हैं, बुला सकते हैं। आप देखिए कि फितरत यानी दीन इस्लाम क्या है, ये एक फितरी मजहब है, फितरी दीन है। आज दुनिया में कई किस्म के मज़ाहिब हैं, कई अदियान हैं, कई दीन के मानने वाले हैं, लेकिन कोई दिन ये दावा नहीं कर सकता कि हमारा मजहब वो फितरी मजहब है सिवाय दीन इस्लाम के। कुरान मजीद में इरशाद होता है फ़अक़िम वजहका लिद्दीन हनीफ़ा फितरतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा। सूरह रूम की 30वीं आयत है कि जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है आप अपने को, अपने रुख को, चेहरे को दीन की तरफ रखें और बातिल से किनारा कश रहें। ये दीन फितरत इलाही है जिस पर इसने इंसानों को पैदा किया है। आप देखिए कि दीन इस्लाम क्या है, दीन फितरत है। खुदा शिनासी यानी खुदा को पहचानने के जो ये रास्ते हैं वो एक फितरी रास्ता है। फितरत की खुसूसियत क्या है, फितरत की खुसूसियत ये है कि पहले तो वो इक्तिसाबी यानी तालीम और ताल्लुम की ज़रूरत नहीं है। यानी फितरत का जो रास्ता है वो रास्ते पे चलने के लिए आपको किसी नॉलेज की तालीम हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरे ये कि वो फितरत तमाम इंसानों में पाई जाती है, यानी दुनिया का कोई इंसान ये फितरत का इनकार
نہیں کر سکتا۔ اسی لیے کہا گیا نا کہ خدا شناسی کیا ہے؟ فطری ہے۔ تو جب خدا شناسی فطری ہے تو کیوں بعض لوگ دنیا میں خدا کے منکر ہیں، خدا کا انکار کرتے ہیں؟ آج ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ بہت سارے لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں، خدا کو اپنا پروردگار نہیں مانتے ہیں، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ وہ تمام انسانوں کے پاس فطرت نام کی دولت ہے۔ تو پھر کیوں وہ مسلمان نہیں ہے؟ پھر کیوں وہ خدا کا انکار کر رہے ہیں؟ تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ ہر انسان فطری طور پر فطری طور پر خدا کو پہچانتا ہے، لیکن وہ اپنی فطرت کی دعوت سے غافل ہیں۔ یعنی آج جو اکثریت، بہت سارے لوگ جو خدا کو اپنا پروردگار تسلیم نہیں کرتے، وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ غافل ہیں وہ اپنی فطرت سے۔ جب اب وہ فطرت کی طرف متوجہ ہوں گے تب وہ خدا کی طرف چل پڑیں گے۔ آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام، تمام انبیاء علیہ السلام اور تمام ائمہ معصومین جو دنیا میں آئے تو ان کی ڈیوٹی، ان کا وظیفہ کیا تھا؟ ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ پہلا وظیفہ ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ لوگ جو خدا کے منکر ہیں ان کی سوئی ہوئی فطرت کو جگائے۔ بس پتا چلا لوگ جو فطرت نام کی دولت اپنے پاس رکھتے ہیں، قوت رکھتے ہیں، پھر بھی خدا کی معرفت سے غافل ہیں کیونکہ ان کی فطرت سو گئی ہے۔ بس ان سوئی ہوئی فطرتوں کو جگانے کے لیے انبیاء دنیا میں تشریف لائے اور ائمہ معصومین آئے تاکہ لوگوں کی سوئی ہوئی فطرت جاگ جائے تو وہ خدا شناس ہو جائے، وہ خدا کی معرفت حاصل کر لے، وہ خدا پرست ہو جائے۔ آئیے یہ حدیث سے ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ارشاد ہوتا ہے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد، آپ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، یعنی ہر بچہ جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، وہ دین اسلام جو فطری ہے اس پر پیدا ہوتا ہے۔ بس اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، بس اس کے ماں باپ اس بچے کو کیا کرتے ہیں؟ یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ دیکھیں آپ کہ بچے کی بچپن سے ماں باپ فائدہ اٹھا لیتے ہیں، ورنہ وہ بچپن میں آپ دیکھیں کہ ہمارے ائمہ سے یہ روایت بھی ہے کہ اگر بچے سے خدا کے متعلق، اس کی وحدانیت کے متعلق سوال کرے تو ہر بچہ یہ گواہی دے گا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں میں یہ قوت عطا کر دے بچوں کو تو ہر بچہ یہ گواہی دے گا کہ میرا پروردگار اللہ ہے۔ بس اس کے ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے نہیں بولنے پر اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یا تو اس کو یہودی بنا دیے یا اس کو نصرانی عیسائی بنا دیے یا پھر مجوسی بنا دیے۔ یعنی ہر ماں باپ اپنے مذہب کی اس کو تعلیم دیے، تو وہ مثلا ہندو مذہب کی تعلیم دیے تو وہ ہندو بن گیا، ورنہ وہ بچہ جو پیدا ہوا اس کی فطرت مسلمان ہے، وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا۔ بس انسان طبی یعنی فطری جسے ہم نیچرلی کہتے ہیں، نیچرلی طور پر دین کو انسان کیا ہے؟ قبول کرتا ہے، کیونکہ فطرت اس کو اپنے معبود کی طرف، اپنے پروردگار کی طرف کھینچتی ہے۔ یہ فطرت دین چاہتی ہے، صرف اور صرف دین چاہتی ہے، اسی لیے انسان کی پیدائش کے ساتھ یہ فطرت جڑی ہوئی ہے۔ آئیے ہم فطرت کو پہچاننے کے راستے ہم دیکھتے ہیں کہ فطرت کو ہم کیسے پہچانیں۔ وہ لوگ جو آج دنیا میں فطرت کے منکر ہیں، انکار کرتے ہیں، اس لیے انکار کرتے ہیں کیونکہ وہ خدا کی طرف فطرت بلا رہی ہے۔
چونکہ وہ آمدن انسان فطرت کو نہیں پہچاننا چاہتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اگر فطرت کو پہچانے ان راستوں سے، اگر ان باتوں پہ توجہ دے تو یقیناً وہ فطرت کو قبول کرے گا اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اللہ کی طرف چل پڑے گا۔ سب سے پہلے فطرت کو پہچاننے کا راستہ، پہلا راستہ ہے وہ تجربے کا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی ہر ایک کو فطرت عطا کرا، یعنی کوئی دنیا میں ایسا انسان نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ ہم فطرت کو نہیں پہچانتے۔ فطرت ہر بچے میں ہے۔ دیکھیے آپ، یعنی اگر دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیے آپ اور ایک بچے کے ہاتھ میں کوئی چیز دے دیجئے کھانے پینے کی، تو وہ بچہ سیدھے اس کھانے کو کیا کرے گا؟ منہ کی طرف لے جائے گا۔ کیوں لے جا رہا ہے؟ کیوں؟ وہ اس لیے منہ کی طرف لے جا رہا ہے کیونکہ ہر بچہ چاہتا ہے کہ میں بڑا ہوں۔ وہ بڑا ہونے کے لیے وہ منہ کی طرف لے جاتا ہے۔ تو کھانے کی چیز، دیکھیں دنیا میں کوئی ایسی مخلوق نہیں ہوں گی، یعنی کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا جو کھانے کو، یعنی کھانے پینے کی چیز کو اپنے سر پہ رکھ لے، اپنے کان میں ڈال لے۔ ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ دنیا میں ہر ایک کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کھانے پینے کی چیز کو اپنے منہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو یہ منہ کی طرف لے جانے کا درس کس نے دیا؟ چھوٹا بچہ جو ابھی جھولے میں ہے، وہ کھانے کی چیز کو وہ منہ کی طرف لے جا رہا ہے۔ تو کیوں لے جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ فطرت ہے، یہ تجربہ ہے۔ جب آپ تجربہ کر لیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے اس فطرت کے ذریعے سے ہم خدا کی طرف جا سکتے ہیں۔ دوسرا جو فطرت کو پہچاننے کا راستہ، ایک تو تجربہ ہوا کہ آپ ہر بچے کو دیکھیں گے کہ وہ کھانے کو اپنے منہ کی طرف لے جا رہا ہے۔ دوسرا جو فطرت کو پہچاننے کا راستہ ہے وہ مشکلات میں انسان اپنے فطرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں کوئی بھی ہوگا، وہ کوئی بھی مذہب پہ، کسی بھی مذہب پہ وہ آپ کے چلتا ہوگا، لیکن وہ مشکل جب پڑتی ہے تو وہ ایک ایسی طاقت کی طرف وہ اپنے کو متوجہ کر لیتا ہے کہ جس سے وہ مدد حاصل کرنا چاہتا ہے، اسی کو ہم فطرت کہیں گے۔ تو پتا چلا جب بھی مشکلات انسان پہ پڑتے ہیں تو وہ اپنی فطرت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور فطرت ان کو خدا کی طرف لے جاتی ہے۔ تیسرا فطرت کو پہچاننے کا راستہ کیا ہے؟ وہ معصومین علیہ السلام کی حدیثوں پر توجہ کرنا۔ آپ دیکھیں کہ اس سے بھی ہم کو پتا چلتا ہے، جیسے بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو ہم وہ واقعات کو معصومین علیہ السلام کی حدیثوں کی طرف توجہ کرتے ہیں تو وہ فطرت کا راستہ ہمیں ملتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بہترین آپ کے ائمہ معصومین، میں عرض کیا تھا کہ انبیاء نبیاں جتنے بھی دنیا میں آئے، جتنے بھی ائمہ طاہرین دنیا میں آئے، وہ سارے کے سارے صرف فطرت کو انسان کی جگاتے تھے، یعنی لوگوں کی عقلوں کے حساب سے گفتگو کرتے تھے، ان کو دلیل اور پروف دیتے تھے۔ ایسے ہی نہیں تھا کہ ان کو خدا کی طرف بلا رہے ہیں، نہیں، ان کو ان کی دلیل دے رہے ہیں، ان کی نالج کے حساب سے ان کو پروف دے رہے ہیں، اس کے بعد ان کو خدا کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے انہی واقعات میں سے ایک واقعہ آپ کے کشتی چلانے والے ملاح کا ہے۔ یہ واقعہ ہم بارہا اپنے درسوں میں ہم سناتے ہیں، بہترین واقعہ ہے جسے شیخ صدوق نے توحید کی گفتگو میں اپنی کتاب میں عرض کیا ہے۔ وہ واقعہ چھٹے امام کا ہے، چھٹے امام کے زمانے میں چھٹے امام کا ہے کہ ملاح یعنی کشتی چلانے والے کو ملاح کہتے ہیں۔ ملاح کا وہ واقعہ یہ ہے کہ وہ ملاح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد سے کہتا ہے کہ اگر اے جعفر صادق، اگر آپ مجھے خدا کو دکھلاؤ گے تو میں خدا کو مان لوں گا، چونکہ یہ بے دین تھا۔ یہ ملاح کشتی چلانے والا ڈرائیور یہ بے دین تھا، اللہ کو اپنا پروردگار نہیں مانتا تھا۔ تو امام سے بولتا ہے کہ آپ اگر اللہ کو مجھے دکھلاؤ گے تو میں اللہ کو مان لوں گا، اللہ کو قبول کر لوں گا۔ تو امام علیہ السلام اس کو ایک مثال دیتے ہیں، کیونکہ یہ ملاح بے دین تھا۔ تو امام کہتے ہیں، اس ملاح سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتا
کہ کیا تیری کشتی بیچ سمندر میں بھور میں کبھی پھنسی ہے؟ کبھی کچھ ایسا ہوا ہے کہ تو بیچ سمندر میں ہو اور تیری کشتی بھور میں پھنس گئی ہو اور چاروں طرف دور دور تک کوئی تجھے بچانے والا وہاں پر نہ ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہاں ایسا ہوا ہے کہ ایک دفعہ میں کشتی میں تھا اور بیچ سمندر میں تھا اور میری کشتی بھور میں بھی پھنس گئی تھی۔ اور امام پوچھتے ہیں ایسے میں کس نے تیری مدد کی، کس نے تجھے بچایا؟ تو وہ ملاح کشتی چلانے والا کہتا ہے کہ میں جب دیکھا دور دور تک کوئی بچانے والا نہیں تھا، لیکن پھر بھی میرے دل میں ایک اس طرح کا خیال پیدا ہوا کہ کوئی تو ایسی طاقت ہوگی جو مجھے اس عالم میں اس مصیبت میں مجھے نجات دے، کوئی تو طاقت ہوگی، کوئی تو ایسا ہوگا جو مجھے بچا لے۔ تو امام علیہ السلام کہتے ہیں جو قوت کی طرف، جو تیری طاقت کی طرف تیرا ذہن گیا کہ کوئی تو ایسا ہوگا جو مجھے بچا لے، بس اسی کو اللہ کہتے ہیں جو دکھائی بھی نہیں دیا اور تیری مدد بھی کر دیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔